بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تشکیل پاکستان کے لیکچر نمبر 16 کے ساتھ مس نائمہ حاضر ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے شملہ کانفرنس اور عام انتخابات 1945-1946۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد لارڈ ویول ہندوستان کے وائس رائے بن گئے۔ بر صغیر کو متحد کرنے کے لیے اور مرکز میں کانگریس اور مسلم لیگ کی مخلوط حکومت بنانے کے لیے انہوں نے جون 1945 میں شملہ میں بر صغیر کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک اجلاس طلب کیا۔ اور مخلوط حکومت سے مراد ہوتا ہے کہ ملی جلی، یعنی کہ جس میں ایسی حکومت جس میں کانگریس کے لوگ بھی شامل ہوں اور مسلم لیگ کے لوگ بھی شامل ہوں۔ اب کیا ہوا کہ قائد اعظم مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ کانگریس نے مولانا عبدالکلام آزاد کو اپنا نمائندہ منتخب کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ کانگریس مسلمانوں کی بھی نمائندگی کرتی ہے، کیونکہ مولانا کلام آزاد جو تھے یہ مسلمان تھے۔ اس طرح یہ کانفرنس جو ہے 25 جون 1945 کو شروع ہوئی اور کئی روز تک جاری رہی۔ لارڈ ویول یہ چاہتے تھے کہ 5 وزراء مسلمانوں میں سے اور 5 وزراء ہندوؤں میں سے اور 3 وزراء دیگر اقلیتوں میں سے لیے جائیں، یعنی وہ دونوں کی ریپرزنٹیشن جو ہے مسلم اور ہندوز کی برابر چاہتے تھے، جبکہ کانگریس ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی جو نمائندگی تھی، مسلمان جو تھے وہ اقلیت میں تھے، اور اقلیت میں بھی تھے، اور کتنے تھے 25% جو تھے وہ مسلمان ہندوستان میں آباد تھے۔ تو وہ اس چیز کے حق میں ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے 5 نامزدگیاں ہوں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ صرف ایک مسلم وزیر نامزد کیا جائے اور اس کی نامزدگی بھی وہ خود کرے، یعنی کانگریس کرے۔ یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ عام انتخابات کیے جائیں تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا حق کس کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح کانگریس کے منفی رویے کی وجہ سے اور قائد اعظم کے عام انتخابات کے مطالبے کی وجہ سے شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی، اور لارڈ ویول کا مطالبہ جو پلان تھا وہ فلاپ ہو گیا۔ لیکن سوائے کانگریس کے دیگر تمام جماعتوں نے قائد اعظم کے مطالبے کی حمایت کی، اور سب نے کہا کہ ہاں انتخابات ہونے چاہیے۔ اس موقع پر اکثر مسلم علماء نے مسلم لیگ کی حمایت کی، اور اس حمایت سے مسلم لیگ کو تقویت حاصل ہوئی، یعنی ایک قوت ملی، اور یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی انتہائی مقبول جماعت بن گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب قائد اعظم کے مطالبے پر انتخابات کروائے گئے تو کیا مسلم لیگ اس میں کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دسمبر 1945 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے قیام پاکستان کے نعرے پر انتخابات میں حصہ لیا، اور مسلمانوں کی اکثریت نے مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کی۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی تمام 30 کی 30 نشستیں جیت لیں، اور کانگریس کو 72 میں سے صرف 57 یعنی 57 پر کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح مسلم لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہو گئی۔ اس طرح فروری 1946 میں دوبارہ صوبائی انتخابات منعقد کروائے۔ اس میں بھی مسلم لیگ نے مسلمانوں کی 495 نشستوں میں سے 430 پر کامیابی حاصل کی، اور مسلم لیگ نے بنگال میں اپنی حکومت بنا لی، لیکن کانگریس کی سازشوں کی وجہ سے وہ اسمبلی بھی توڑ دی گئی، اور پھر دوبارہ الیکشن کروائے گئے۔ 1946 میں دوبارہ انتخابات کروائے گئے، اور دوبارہ مسلم لیگ جو ہے وہ تمام نشستوں پر جیت گئی، اور اس طرح اس نے بھی اپنی حکومت دوبارہ بنا لی۔ اب کیا ہوا کہ کانگریس نے پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں مخلوط حکومتیں قائم کی، یعنی کانگریس نے آخرکار مسلم لیگ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاحظہ کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔